السلام علیکم، میں ہوں سدرا شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں AKS نیوز۔ جی ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور عوام اس حالت سے کافی پرجوش ہے۔ اس ٹائم AKS نیوز کے نمائندے عالم خان سواتی، سابق مرکزی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ ٹائیگر علی محمد خان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو لے چلتے ہیں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد۔ السلام علیکم جی ناظرین، اس وقت علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے ساتھ آج کے جلسے کے حوالے سے ڈرے بول رہے ہو کیا؟ ان کے ساتھ آج کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم، آج کے جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ اس وقت جلسے میں کیا ٹائم ہے؟ کم از کم میرے خیال میں 6-7 گھنٹے تو ہیں، اتنا ہی ہے نا خان صاحب کے پہنچنے میں۔ تو 6 گھنٹے پہلے ہی کارکنان جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جذبہ زبردست ہے۔ دھوپ تیز ہے لیکن موسم خوشگوار ہے، تو یہ میری توقع ہے کہ شام تک موسم اور بہتر ہو جائے گا۔ ویسے میرا ایک تجربہ رہا، کافی عرصہ ہو گیا PTI میں، جب بھی تحریک انصاف کا کوئی مین جلسہ ہوا ہے نا عالم خان، تو بارش آتی ہے اس کے اوپر، اور وہ بلاول صاحب والی نہیں کہ تھوڑا بارش آتا ہے زیادہ پانی ہے، وہ والا نہیں، صحیح والی بارش آتی ہے اور بارش کے ساتھ برکت آتی ہے۔ مجھے وہ 23 مارچ 2013 کا، آپ میں سے کوئی تھا لاہور میں اس جلسے میں؟ یاد ہے وہ کتنی بارش ہوئی تھی اور خان صاحب کھڑے رہے تھے اس رات۔ تھوڑا سا قریشی صاحب کی سپیچ لمبی ہو گئی تھی، اوپر سے بارش آ گئی اور خان صاحب بھی کھڑے رہے، ہم کوئی بندہ پرندہ نہیں ہلا تھا۔ تو ماشاءاللہ ہماری جلسے پہ جو ہے وہ بارش آتی ہے، اور میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ تحریک جو ہے کامیاب ہو۔ اور ایک بات کہ عمران خان صاحب لیڈر ہے، بٹ ہی از اے لیڈر فار دا ٹائمز ٹو کم، اپنے وقت سے آگے کا آدمی ہے، جو اس نے سوچا ہے کہ یار پاکستان ایک آزاد مملکت ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو سن 47 میں ہیں، ہم تو سن 47 میں تو ہم نے آزادی لے لی تھی، تو اب کس چیز کی آزادی؟ اصل آزادی، فیصلہ کرنے کی آزادی، زندہ رہنے کی آزادی، کہ ہم نے کس سے تعلق رکھنا ہے، ہم نے کون سے ملک کے قریب ہونا ہے، کس سے تجارت کرنی ہے۔ یہ 7 سمندر پار کسی کے، ہمارا کوئی باپ ہے ادھر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے جو ہمیں کہے گا کہ اس سے تعلق رکھو، اور مجالے اس کی کو کہے کہ عمران خان کو یا فلانے کو ہٹاؤ۔ میں نے تو بے شمار پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ اگر وہ وہاں سے کہتا نا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہاں سے کہتا کہ شہباز شریف کو ہٹاؤ ایز این اپوزیشن لیڈر، تو ہمارا سیاسی بدترین مخالف ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ بھائی باہر کے کسی بندے کا اس سے کوئی کام نہیں ہے، اپنے ملک کے فیصلے ہم نے پاکستان کے اندر کرنے ہیں۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی ہم نے حقیقی طور پہ ملک کو آزاد کرنا ہے۔ دوسرا، جو یہ مہنگائی کا ایٹم بم مار دیا ہے، ہم نے کیا بگاڑا تھا بھائی شہباز صاحب آپ تو کہہ رہے تھے میں مہنگائی کم کر دوں گا، بلکہ بے شمار تقاریر موجود ہیں آپ کے اکنامک ٹیم کی کہ ہم 2017-18 والی پرائسز لے کے آئیں گے۔ جب $129 پر بیرل تھا تو ہم 149، $1 کم 150، 149 میں پیٹرول بیچ رہے تھے جب $129 پر بیرل تھا۔ اب اس کی انٹرنیشنل پرائس کم ہو گئی ہے، $129 سے $103 پر بیرل ہے، پرائس آپ نے 150 سے جو ہے تو 250 کا پیٹرول کر دیا ہے۔ یہ کیا، مجھے آپ کو کسی کوئی سائنس سمجھ آتی ہے؟ اگر آپ عوام کے اتنے ہمدرد ہیں تو دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا، جب مہنگا تھا ہم 150 کا پر لیٹر بیچ رہے تھے، آسان کر دیتا ہوں، اب دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا، آپ 250 کا پیٹرول بیچ رہے ہیں، 260-270 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ، پیسے آپ 24 گھنٹوں کے لیتے ہیں اور بجلی آپ جو ہے 4-5 گھنٹے کی دے رہے ہیں۔ خاص کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے کچھ طبقات ایسے ہیں جن کی کمائی ہی عید بقرعید کی ہے۔ دیکھیں آج بکرا کتنے کا ہے، میں سمجھتا ہوں متمول گھر کا تو کوئی نہیں لے سکتا، 38-40 ہزار کا میرے خیال میں کوئی اگر مبالغہ رہی ہو تو ہمارا PTI کا بندہ جو ہے وہ ہمارے بھی کان کھینچتا ہے اگر غلط بات کریں تو 40 ہزار کا تو بکرا ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ کی آپ کی گائے، 2.25 لاکھ کی، 2.5-3 لاکھ کا آپ کا جو ہے اس سے بڑا جانور ہے۔ آپ کا عام قصائی کم از کم 40 ہزار گائے کا اور 25-20 ہزار جو ہے وہ بکرے کے کاٹنے کا وہ ڈیمانڈ اس وقت ہے، ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو درزی ہیں وہ بیچارے تو یا چھوٹی یا بڑی عید کے لیے ان کی وہ ہوتی ہے، بجلی ہے نہیں، وہ کدھر سے مشین چلائیں؟ لوگ جاتے ہیں صبح شام کے ہمارے کپڑے، وہ کہتے ہیں بجلی آئے گی تو کپڑے سیئیں گے۔ یعنی کہ ہر سیکٹر آف سوسائٹی کو شہباز صاحب آپ نے تباہ کیا ہے۔ ہم سمجھ گئے مقصد کیا تھا، روس صرف بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا۔ بغض عمران خان ہے، باقی ساری کہانی ایک کو ہی گائیں گے، ایک عمران خان کو نکال دو باقی سارے ایک کو ہی گائیں گے، تو انشاءاللہ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ سرنگیں کھود کے گیا ہے کرپشن کے خلاف، سرنگیں کھول کے گیا ہے، اور یہ سرنگیں تو قیامت رہیں گی ظلم کے خلاف۔ حقیقی آزادی کے لیے انصاف کی سرنگیں کھود کے گیا، وہ ایسی سرنگیں جس میں کرپٹ آدمی پھنستا ہے، جو ایماندار آدمی ہے وہ اس سرنگ میں نہیں پھنستا۔
لیکن جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے انصاف کے نظام کے ساتھ, احتساب کے نظام کے ساتھ, جو نیب پہ خود کش حملہ کیا ہے, یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ملزم کو اختیار دو, یہ اس کو قلم دو, ملزم کو اختیار دو کہ جج کی کرسی پہ بیٹھ رہو اپنے گناہ معاف کرو. 1100 ارب روپے کی کرپشن نیب میں انہوں نے اپنی معاف کروائی ہے. تو اگر اس پہ بھی ہم نہ نکلیں اور اس پہ بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو میرے خیال میں پھر ہم اپنے آپ کو قوم ہی نہ کہیں, لیکن انشاءاللہ قوم کھڑی ہے خان کے ساتھ. اچھا سر خان شکریہ.